مثل مشہور ہے کہ ہر چمکتی ہوئی شے سونا نہیں ہوتی، مگر جن کی آنکھوں پر لالچ و طمع کی پٹی بندھی ہو وہ جلتے انگارے کو بھی دہکتا ہیرا سمجھ کر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنا ہاتھ جلا بیٹھتے ہیں، جس کے بعد ہتھیلی پر پڑنے والا چھالا مدتوں انہیں اپنی حرص و حوث کی یاد دلاتا رہتا ہے۔ صورت انسانی میں چھپے ایک بھیڑیے کا ماجرا۔ اس کا واسطہ مرزا صاحب سے پڑ گیا تھا۔ ناقابل فراموش واقعات کو یاد کرنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، لیکن تم نے جو گری ہوئی حرکت کی ہے وہ ادب آداب کے دائرے سے باہر ہے۔ مجھے سخت اعتراض ہے جناب عالی۔ میں نے اس مرحلے پر مداخلت ضروری سمجھی اور جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، وکیل استغاثہ جانے کس جوش میں اچھل رہے ہیں، انہیں اپنی لینگویج کو درست کرنا چاہیے۔ ایک پڑھے لکھے شخص کو یہ انداز زیب نہیں دیتا۔ میں سمجھ نہیں سکا کہ وہ میرے موکل کی کون سی گری ہوئی حرکت کا ذکر کریں، اور وہ بھی اتنے نازیبا انداز میں۔ جج نے میرے اعتراض پر باری باری وکیل استغاثہ اور ملزم کو دیکھا، پھر خلیل سے پوچھا، مسٹر، کیا تم نے وکیل استغاثہ کی بات سمجھ لی ہے؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے سادگی سے بولا، نہیں جناب، میرے پلے تو کچھ نہیں پڑا۔ جج نے وکیل استغاثہ کو ہدایت کی کہ وہ آسان الفاظ میں اپنی بات کی وضاحت کرے۔ وکیل استغاثہ نے معاندانہ نظر سے مجھے دیکھا اور کھنکھار کر گلا صاف کرتے ہوئے بولا، جناب عالی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، 18 مارچ کی دوپہر ملزم کا ایک دوست اپنے 2 حواریوں کے ساتھ قاضی قیوم کے آفس پہنچا اور وہاں خوب توڑ پھوڑ مچائی۔ اس قابل دخل اندازی پولیس واقعے پر قاضی نے متعلقہ تھانے فون کر کے ان 3 افراد کو گرفتار کروا دیا۔ آئندہ روز حوالات میں صرف ملزم کا دوست رہ گیا۔ دوسرے دونوں افراد کو پولیس نے رہا کر دیا کیونکہ بلوے کا وہ واقعہ ملزم کے دوست شکیل کے اماں پر عمل میں آیا تھا۔ وکیل استغاثہ ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، یو آنر، میں نے تھوڑی دیر پہلے ملزم کی جس گری ہوئی حرکت کا ذکر کیا ہے وہ قتل عمد کا واقعہ ہے۔ ملزم نے اپنے دوست کا انتقام لینے کے لیے قاضی صاحب کی بیوی نوشابہ کو قتل کر دیا۔ آئی آبجیکٹ، میں نے باواضح بلند کہا۔ جج نے نہایت ہی سنجیدہ مگر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اپنے اعتراض کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، لگتا ہے وکیل استغاثہ آج کسی ذہنی خلجان میں مبتلا ہیں۔ ان کی فریکوینسی میں خاصی گڑبڑ پائی جاتی ہے۔ انہوں نے گزشتہ چند منٹ میں بڑی لوٹیں لگائی ہیں۔ میں حیران ہوں، میرے فاضل دوست اس وقت عدالت کمرہ میں موجود ہیں یا کسی پریشان خانے میں سر پکڑے بیٹھے ہیں؟ بات تو آپ ہی سر کے اوپر سے گزرنے والی کر رہے ہیں، وکیل استغاثہ قطع کلامی کرتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولا۔ میں استہزائیہ انداز میں مسکرایا اور کہا، ادھوری چیز ہمیشہ سر کے اوپر سے گزرا کرتی ہے۔ آپ نے اگر مجھے بات مکمل کرنے دی ہوتی تو شاید آپ اس الجھن میں نہ پھنستے۔ میری اس کامل چوٹ پر وہ دوسری جانب دیکھنے لگا۔ جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، آپ اپنی بات پوری کریں۔ جناب عالی، میں نے فاتحانہ انداز میں وکیل استغاثہ کو دیکھتے ہوئے روئے سخن جج کی جانب موڑا۔ تھوڑی دیر پہلے وکیل استغاثہ نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ملزم کسی خاص اور اہم شے کی تلاش میں مقتول کے بنگلے میں گھسا۔ پولیس کی رپورٹ میں بھی اسی نقطے پر زور دیا گیا ہے۔ مقتول نے جب ملزم کی کارروائی میں رخ بننے کی کوشش کی تو ملزم نے گلا گھونٹ کر اسے زندگی کی قید سے آزاد کر دیا، لیکن اب میں نے ڈرامائی انداز میں بات کو نامکمل چھوڑا اور وکیل استغاثہ کو تنقیدی نگاہ سے دیکھا، پھر جج کو دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کر دی۔ لیکن اب وکیل استغاثہ اس قتل کا محرک کچھ اور ہی بیان کر رہے ہیں، یعنی میرے موکل نے اپنے دوست شکیل کی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے قاضی کی بیوی کو قتل کر دیا۔ وکیل استغاثہ کی یہ قلع بازی نہایت ہی غیر منطقی اور بچکانہ ہے۔ وہ کیسے؟ وکیل استغاثہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ ایسے، میں نے یک لفظی جملہ بولا اور خاموش ہو گیا۔ جج سمیت عدالت میں موجود تمام افراد کی سوالیہ نگاہیں مجھ پر ٹک گئیں۔ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جناب عالی، اول میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شکیل نامی اس شخص کی میرے موکل سے دوستی نہیں۔ دوستی بہت ہی نازک اور جذباتی رشتہ ہے۔ ہاں، البتہ ملزم اور شکیل میں اچھی خاصی الگ سلگ تھی۔ یہ تعلق اتنا گہرا نہیں تھا کہ میرا موکل شکیل کی حزمیت کا بدلہ لینے کے لیے کسی کے خون میں اپنے ہاتھ رنگ بیٹھتا۔ ایسا سوچنا انتہائی بچکانہ ہوگا۔ میں نے ذرا توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے کہا، دوم، اگر وکیل استغاثہ کی تھیوری کو ایک لمحے کے لیے سچ مان بھی لیا جائے تو پھر منطقی طور پر میرے موکل کے انتقام کا نشانہ قاضی قیوم کو بننا چاہیے تھا، نہ کہ اس کی بیوی نوشابہ کو۔ میری بات میں اچھا خاصا وزن تھا۔ جج نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وکیل صاحب، آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ جناب عالی، اس پیج کی وضاحت مناسب وقت پر کروں گا۔ وکیل استغاثہ کے گریز نما فرار کو جج نے فوراً محسوس کر لیا۔ معنی خیز انداز میں سر کو جنبش دیتے ہوئے بولا، آپ ملزم سے کوئی اور سوال کرنا چاہیں گے؟ وکیل استغاثہ ہینڈز اپ ہو گیا، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی۔ اپنی باری پر میں جرا کے لیے ملزم کے کٹہرے کے نزدیک آ گیا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں ملزم کو مخاطب کیا اور پوچھا، مسٹر خلیل، آپ مقتول کو کب سے جانتے تھے؟ میری مقتول سے صرف ایک ملاقات ہوئی تھی اور وہ بھی مختصر سی، خلیل نے جواب دیا۔ آپ اسے جاننا نہیں کہہ سکتے۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی مقتول سے دوستی تھی اور نہ ہی دشمنی؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مقتول کے شوہر اور اس کیس کے مدعی قاضی قیوم سے آپ کا کیا تعلق تھا؟ ہمارے درمیان کاروباری تعلق تھا۔ اس تعلق کی مدت کیا ہوگی؟ جی کم و بیش 3 ماہ۔ اس تعلق کی نوعیت کے بارے میں معزز عدالت کو کچھ بتائیں گے؟ میرے سوال کے جواب میں خلیل نے اپنی انویسٹمنٹ پر ایک متصل تقریر کر ڈالی۔ آخر میں اس نے کہا 2 ماہ تک مجھے باقاعدہ منافع ملتا رہا، لیکن تیسرے ماہ کے اختتام پر یہ سنگین واقعہ پیش آ گیا۔ میں قاضی کے کہنے پر منافع کی رقم لینے اس کے گھر پہنچا تو اس کی بیوی نوشابہ نے بتایا کہ میں رات میں آؤں۔ میں وہاں سے سیدھا اپنی دکان پر چلا گیا، جہاں دوپہر میں پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا۔ تم منافع کی رقم حاصل کرنے قاضی کے دفتر کیوں نہیں گئے تھے؟ قاضی نے مجھے دفتر کا رخ کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ خلیل نے بتایا۔ قاضی کے مطابق دفتر کے حالات ٹھیک نہیں تھے۔ مجھے قاضی کی بات کا اعتبار اس لیے بھی آ گیا کہ وقوع سے 4 روز قبل اس کے دفتر میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا تھا۔ شکیل، اتفاق و مروت اپنے منافع کی رقم حاصل کرنے قاضی کے دفتر پہنچے تھے۔ جب قاضی نے انہیں ٹالنے کی کوشش کی تو وہ دنگا فساد پر اتر آئے۔ ازاں بعد قاضی نے انہیں پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے بولا، سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے اپنے منافع کی رقم سے غرض تھی۔ قاضی نے مجھے یقین دلایا کہ اگر میں اس کے گھر پر آ جاؤں تو مجھے رقم مل جائے گی، اس لیے میں نے اس کی بات مان لی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، گویا تمہیں اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ شکیل، اشفاق اور مروت کی رقم انہیں ملتی ہے یا نہیں۔ ہر شخص کو اپنے معاملات سے مطلب رکھنا چاہیے۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ان لوگوں نے مجھ سے پوچھ کر تو اپنی رقم قاضی کے پاس نہیں پھنسائی تھی۔ میں اپنے سوالات کے ذریعے آہستہ آہستہ قاضی کا اصلی چہرہ عدالت کے سامنے لا رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ جج گہری دلچسپی سے جرا سن رہا تھا اور گاہے بگاہے اپنے سامنے میز پر پھیلے ہوئے کاغذات پر کچھ نوٹ بھی کرتا جا رہا تھا۔ میں نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ملزم سے سوال کیا، مسٹر خلیل، میں تمہاری اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ انسان کو دوسروں کے معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ ایک طرح سے تمہارا یہ کہنا بھی درست ہے کہ انہوں نے تمہارے مشورے سے اپنی رقم انویسٹ نہیں کی تھی، لیکن تم نے اس سلسلے میں ضرور ایک شخص کے مشورے پر عمل کیا تھا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل درست فرمایا آپ نے، وہ رسانیت سے بولا۔ شکیل نے مجھے قاضی قیوم اور اس کی انویسٹمنٹ کمپنی سے متعارف کروایا تھا، اور اس بات کو صرف 3 ماہ گزرے تھے کہ میں اس ناگہانی افتاد کا شکار ہو گیا۔ اس سے پہلے میں قاضی اور اس کے فراڈ کاروبار کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ جناب عالی، قاضی قیوم اس معاشرے کا ایک معزز کاروباری شخص ہے۔ وکیل صفائی اس کے بزنس کو فراڈ ثابت کرنے پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ میں نے وکیل سرکار کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہا، میرے فاضل دوست، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آج آپ عدالت میں موجود نہیں ہیں۔ آپ کا دھیان کسی اور ہی محاذ پر برسر پیکار ہے۔ میں اتنا کہہ کر رکا تو وکیل استغاثہ کھا جانے والی نظر سے مجھے گھورنے لگا۔ جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، بیگ صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، جناب عالی، میں وکیل استغاثہ کی اس کیس میں عدم دلچسپی کا ذکر کر رہا تھا۔ انہوں نے وکیل استغاثہ نے مجھے پوری بات نہ کرنے دی اور بیچ میں بول اٹھا، کیسی عدم دلچسپی؟ اب میں نے روئے سخن وکیل مخالف کی جانب موڑ لیا۔ میرے فاضل دوست، ذرا غور سے میری بات سنیں۔ آپ نے اعتراض اٹھایا ہے کہ میں یعنی وکیل صفائی قاضی قیوم کے بزنس کو فراڈ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ فراڈ کاروبار کے الفاظ میرے موکل اور اس کیس کے ملزم کی زبان سے ادا ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات، میں نے جملہ دھورا چھوڑ کر ذرا توقف کیا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، دوسری اور عام بات یہ ہے کہ ہم اس وقت قاضی صاحب کے خفیہ بزنس کا ذکر کر رہے ہیں، آف دا ریکارڈ بزنس۔ وکیل استغاثہ بلبلا اٹھا، مجھے سخت اعتراض ہے جناب عالی، اس وقت معزز عدالت میں نوشابہ مرڈر کیس کی سماعت چل رہی ہے، لیکن وکیل صفائی قاضی قیوم کے بزنس کو زیر بحث لا کر نہ صرف معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں، بلکہ اس کیس کو کسی دوسرے رخ پر ڈالنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ انہیں ایسے حربوں سے باز رہنے کی تاکید کی جائے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا میں نے بے خیالی میں اس کی دکھتی ہوئی رگ کو دبا ڈالا تھا۔ وہ بڑے پیچو تاپ میں تھا۔ میں نے اس کے جلتے ہوئے زخموں پر نمک پاشی کرتے ہوئے کہا، میرا مخاطب جج تھا، یور آنر، جیسا کہ معزز عدالت کے علم میں یہ بات لائی جا چکی ہے کہ میرا موکل اپنے منافع کی رقم وصول کرنے مقتول کے بنگلے پر پہنچا تھا۔ ملزم خلیل نے قاضی کے آف دا ریکارڈ بزنس میں 3 لاکھ کی خطیر رقم انویسٹ کر رکھی تھی۔ یہ وہ بزنس ہے جس کے فراڈ ہونے کا ذکر ہو رہا ہے، لہٰذا اس انویسٹمنٹ بزنس کو ٹچ کیے بغیر نوشابہ مرڈر کیس پر بات نہیں ہو سکتی۔ وکیل استغاثہ نے بآواز بلند کہا، جناب عالی، قاضی صاحب ایک ستھرا کاروبار کرتے ہیں قاضی ٹریڈنگ کمپنی کے نام سے۔ ان کا بزنس کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ ان کی کمپنی رجسٹرڈ ہے اور ہر سال باقاعدگی کے ساتھ حکومت کو ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر اپنے الفاظ میں اعتماد بھرتے ہوئے بولا، پتہ نہیں وکیل صفائی کون سی آف دا ریکارڈ بزنس کا شوشہ چھوڑ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ قاضی انویسٹرز کے وجود سے انکاری ہیں، یہ آپ کے ذہن کی اختراع ہے۔ سوچ لیں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، آپ ایک بہت بڑی حقیقت سے نظر چرا رہے ہیں۔ وہ کمال ڈٹائی سے بولا،
وکیل صاحب، آپ تو ویسے بھی کہانیاں گھڑنے کے لیے مشہور ہیں، یہ عدالت ہے، یہاں فکشن نہیں چلے گا۔ جج کو مجبوراً مداخلت کرنا پڑی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب، قاضی ٹریڈنگ کمپنی اور قاضی انویسٹرز کی کیا حقیقت ہے؟ میں نے کھنکھار کر گلا صاف کیا اور کہا، یو آنر، قاضی ٹریڈنگ کمپنی کی وہی حیثیت اور حقیقت ہے جو میرے فاضل دوست نے بیان فرمائی ہے، لیکن قاضی انویسٹرز قاضی قیوم کا ایک آف دا ریکارڈ بزنس ہے جو فراڈ ثابت ہو رہا ہے۔ قاضی قیوم بھاری منافع کا لالچ دے کر لوگوں سے بڑی بڑی رقوم اینٹھ لیتا ہے، 2-3 ماہ منافع دیتا بھی ہے، لیکن اس کے بعد ٹائم فش۔ اس فراڈ بزنس سے متاثرہ افراد کی 4 مثالیں تو ہمارے سامنے ہیں۔ میں نے تھوڑا توقف کر کے حاضرین عدالت پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جناب عالی، اشفاق حسین نے 5 لاکھ روپے انویسٹ کیے اور اسے صرف 2 ماہ منافع ملا۔ مروت شاکر 4 لاکھ قاضی کی کمپنی میں لگے ہوئے ہیں، 3 ماہ تک منافع حاصل کرنے کے بعد وہ بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا ہے۔ شکیل نے 2 لاکھ پھنسائے اور صرف 3 ماہ منافع حاصل کر سکا۔ شکیل کی سرکردگی میں جب مروت شاہ اور اشفاق حسین قاضی کے دفتر میں رقم وصول کرنے گئے تو اس ظالم شخص نے انہیں پولیس کے حوالے کر دیا اور میرا موکل۔ میں نے بات نامکمل چھوڑتے ہوئے قاضی قیوم کی طرف دیکھا۔ وہ عدالت کے کمرے میں موجود تھا، اس کی نظر مجھ پر ہی جمی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، جناب عالی، جب میرا موکل قاضی کے بلانے پر اس کے گھر پہنچا تو وہ گھر پر موجود نہیں تھا۔ میرا موکل مقتول کی بات کا یقین کر کے اپنی دکان پر چلا گیا، پھر قاضی کی فرمائش پر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ جناب عالی، میرے موکل کی گرفتاری ایک سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ معلوم ہوتی ہے۔ اس سادہ طبیعت شخص کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جج نے میری بات پوری توجہ سے سنی، پھر وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، وکیل صاحب، کیا قاضی قیوم صاحب اس وقت عدالت میں حاضر ہیں؟ وکیل استغاثہ نے اس بات میں گردن ہلائی اور ایک جانب اشارہ کر دیا جدھر قاضی بیٹھا تھا۔ آئندہ 1 منٹ کے اندر قاضی قیوم جج کی ہدایت پر وٹنس باکس میں کھڑا نظر آ رہا تھا۔ جج نے حلف کی روایتی کارروائی مکمل کروانے کے بعد اسے قاضی انویسٹرز کے بارے میں پوچھا۔ جناب عالی، قاضی نے پر احترام انداز میں جواب دیا، میری صرف ایک کمپنی ہے جو قاضی ٹریڈنگ کمپنی کے نام سے ایک صاف ستھرا کاروبار کرتی ہے۔ قاضی انویسٹرز جیسی الزامی کہانیوں سے میرا دور کا بھی واسطہ نہیں، یہ سراسر جھوٹ اور فرضی قصہ ہے۔ قاضی کی بات ختم ہوئی ہی تھی کہ وکیل استغاثہ نے اپنی افادیت ظاہر کرنا ضروری سمجھا اور جج کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جناب عالی، بیگ صاحب اس قسم کے حربوں کے لیے بہت مشہور ہیں۔ یہ فیکٹ اور فکشن کی آمیزش سے بڑی دلچسپ کہانیاں بننے کے ماہر ہیں، جس کا مطلب صرف اور صرف عدالتی کارروائی کو الجھانا ہوتا ہے۔ شکریہ میرے فاضل دوست، میں نے ذمینی انداز میں کہا۔ جج نے حیرت سے مجھے دیکھا، بیگ صاحب، آپ کس بات کے لیے ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ یو آنر، وکیل استغاثہ نے مجھے متعارف کرواتے وقت اس مرتبہ کافی ریاض سے کام لیا ہے۔ میں نے اپنا ذمینی انداز برقرار رکھتے ہوئے کہا، انہوں نے فکشن پر ہی قناعت نہیں کی بلکہ فیکٹ کا بھی تذکرہ کیا ہے، گویا میری گھڑی ہوئی کہانیوں میں حقیقت کی نمایاں جھلک موجود ہوتی ہے۔ جج نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ اگر اس موضوع پر مزید بات کی گئی تو عدالت کا قیمتی وقت ضائع ہونے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ پوری طرح میری جانب متوجہ ہو گیا اور گفتگو کے زاویے کو تبدیل کرتے ہوئے مجھ سے استفسار کیا، بیگ صاحب، قاضی قیوم تو قاضی انویسٹرز نامی کسی فرم کا اقرار یا اعتراف نہیں کر رہے، کیا آپ اس فرم کا وجود ثابت کر سکتے ہیں؟ دستاویزاتی طور پر تو یہ ممکن نہیں، میں نے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا۔ فراڈ کا بزنس کرنے والے گرگ بانہ دیدہ اور کائیاں افراد پکڑ دھکڑ والا کوئی ثبوت نہیں چھوڑتے، وہ ہاتھ پاؤں بچا کر کام کرتے ہیں۔ ان کی پیشکش اتنی پرکشش ہوتی ہے کہ شکار آنکھیں اور زبان بند کر کے ان کے سنہری جال میں پاؤں ڈال دیتا ہے، جیسا کہ قاضی صاحب نے کیا۔ میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، پاکستان میں کام کرنے والی سرکاری، نیم سرکاری اور پرائیویٹ انویسٹمنٹ کمپنیوں میں سے کوئی بھی اتنا بھاری منافع نہیں دیتی جتنا قاضی قیوم دے رہا تھا، یعنی 10% ماہانہ۔ اٹس ٹو مچ، میں نے کندھے اچکائے اور کہا، اس قدر بھاری منافع بہت ہی دل فریب نظر آتا ہے، اور جس شخص کے پاس رقم رکھی ہو وہ اس لالچ میں آ کر فوراً انویسٹمنٹ کے بارے میں سوچتا ہے، جیسا کہ شکیل، خلیل، مروت اور اشفاق نے کیا۔ انہوں نے قاضی انویسٹرز کے بارے میں کسی تحقیق یا تفتیش کی ضرورت محسوس نہیں کی اور بغیر کسی پکے ایگریمنٹ کے اپنی بڑی بڑی رقمیں قاضی قیوم کے پاس پھنسا دیں، اور یہ قاضی صاحب اب اپنی یادداشت میں سے یہ باب ہی گول کر چکے ہیں۔ وکیل استغاثہ نے موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ یو آنر، وہ جج کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، میں یہاں پر وکیل صفائی کے ایک فرمان کو دہرانے کی اشد ضرورت محسوس کر رہا ہوں۔ اس کا انداز نہایت ہی زہریلا اور طنز بھرا تھا۔ گھمبیر آواز میں اس نے کہنا شروع کیا، جناب عالی، میرے فاضل دوست کے مطابق جب تک کوئی جرم ثابت نہ ہو جائے، گرفت میں آیا ہوا شخص ملزم کہلاتا ہے، اس کے ساتھ مجرموں والا سلوک ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ چند لمحات کے لیے خاموش ہوا، پھر اپنے زور بیاں کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا،
وکیل صفائی نے اس کیس کے مدعی قاضی قیوم پر قاضی انویسٹرز کے حوالے سے فراڈ کا جو الزام لگایا ہے اسے ثابت کرنے میں بری طرح ناکامیاب رہے ہیں۔ ان کے پاس قاضی انویسٹرز اور اس فرضی پلیٹ فارم سے ہونے والے کاروبار کا کوئی دستاویزی ثبوت موجود نہیں، لہٰذا میں معزز عدالت سے استدعا کرتا ہوں کہ اس کیس کی سماعت کے دوران میں آئندہ قاضی انویسٹرز کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں وکیل استغاثہ کی بدماشی کو بخوبی سمجھ رہا تھا، وہ میری کمزوری کو ایشو بنانے پر تلا ہوا تھا۔ قاضی قیوم نے انویسٹمنٹ کے فراڈ بزنس میں بڑی چال بازی سے کام دکھایا تھا۔ مثلاً کلائنٹ سے رقم وصول کرتے وقت ایک سادہ کاغذ پر صرف اتنا لکھ دیا تھا، میں نے مبلغ لاکھ روپے محترم سے وصول پائے۔ اس مختصر سی تحریر کے نیچے اس نے اپنے دستخط بھی کیے تھے اور وہ دستخط بھی بوگس تھے۔ میری تحقیق کے مطابق وہ دستخط قاضی ٹریڈنگ کمپنی میں استعمال ہونے والے قاضی قیوم کے دستخط سے قطعی مختلف تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے انگریزی کا حرف کیو لکھنے کے بعد کسی اسپرنگ کو کھول کر چھوڑ دیا گیا ہو۔ پھر اس تحریر سے بھی کچھ ثابت نہیں ہوتا تھا کہ وہ رقم قاضی نے اپنے کلائنٹ سے کس ذیل میں وصول پائی تھی۔ یہ بھی مطلب نکالا جا سکتا تھا کہ قاضی قیوم نے وہ رقم مذکورہ شخص کو دے رکھی تھی جو اس نے واپس دے دی۔ الغرض اس تحریر کو عدالت میں پیش کر کے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وکیل استغاثہ کی بات کے اختتام پر جج سوالیہ نگاہ سے مجھے تکنے لگا تو میں نے کنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، میرا موکل خلیل اس وقت عدالت میں موجود ہے۔ ضرورت پڑنے پر میں شکیل، اشفاق اور مروت کو بھی پیش کر سکتا ہوں۔ قاضی انویسٹرز کے فراڈ بزنس کے خلاف شخصی گواہی ہی سے کام چلایا جا سکتا ہے۔ وکیل استغاثہ نے فوراً مداخلت کی، جناب عالی، میں ایک مرتبہ پھر معزز عدالت کی توجہ سے عمر کی جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ یہاں نوشابہ مرڈر کیس کی کارروائی ہو رہی ہے۔ قاضی انویسٹرز جیسی کسی فرضی فرم کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں۔ وکیل استغاثہ نے فوراً مداخلت کی، جناب عالی، میں ایک مرتبہ پھر معزز عدالت کی توجہ اس امر کی جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ یہاں نوشابہ مرڈر کیس کی کارروائی ہو رہی ہے۔ قاضی انویسٹرز جیسی کسی فرضی فرم کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے فاضل دوست، اگر قاضی انویسٹرز نامی اس غیر موجود فرم سے کوئی ندیدہ اور غیر مرئی پرخاش رکھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اس کمپنی کے فراڈ بزنس کے سلسلے میں ایک علیحدہ مقدمہ دائر کریں تاکہ متاثرین کو انصاف مہیا ہو سکے۔ وہ ایک لمحے کا توقف کر کے بات ختم کرتے ہوئے بولا، فی الحال میں سمجھتا ہوں کہ وکیل صفائی کیس میں پیچیدگی پیدا کر کے اسے کسی اور ڈگر پر ڈالنا چاہتے ہیں، لہٰذا انہیں اس کوشش سے باز رکھنے کا بندوبست کیا جائے۔ دیٹس آل یور آنر۔ وکیل استغاثہ کی بات میں چونکہ وزن تھا، اس لیے جج نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، آپ قاضی انویسٹرز کے ذکر کو پس پست ڈال کر نوشابہ مرڈر کیس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اوکے یور آنر، میں نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہا۔ پھر عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے آئندہ پیشی کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ 10 روز بعد ہمیں ایک مرتبہ پھر اس عدالت میں پیش ہونا تھا۔ میں یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ قاضی انویسٹرز کے فراڈ بزنس کا تذکرہ براہ راست میرے موکل کے لیے مفید ثابت نہیں ہوگا۔ اس پر نوشابہ کو قتل کرنے کا الزام تھا۔ میں صرف اس تذکرے سے قاضی کی شخصیت کا دوسرا رخ عدالت کے سامنے لانا چاہتا تھا، ورنہ اپنے موکل کو کس طرح باضد بری کروانا تھا اس کے لیے میں نے پوری طرح لائے عمل بنا رکھا تھا۔ بعض اوقات غیر ضروری باتوں میں سے بھی کوئی اہم نقطہ ہاتھ آ جاتا ہے۔ ہم عدالت سے باہر آئے تو خلیل کی والدہ انیسہ بیگم میرے ساتھ تھی۔ عدالتی کارروائی ختم ہونے پر جیل کی مخصوص گاڑی خلیل کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ وہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل نشینی کی زندگی گزار رہا تھا۔ انیسہ باتیں کرتے ہوئے میرے ساتھ گاڑی تک چلی آئی۔ میں گاڑی میں بیٹھنے لگا تو اس نے کہا، وکیل صاحب، کیا عدالت کی کارروائی ایسے ہی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوتی ہے؟ میرا مطلب ہے سست، اس سے زیادہ سست اور بورنگ بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے جواباً کہا، شاید پہلے کبھی آپ کو عدالت میں آنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ یہ پہلا موقع ہے وکیل صاحب، وہ دکھی لہجے میں بولی۔ خدا سے ہر وقت یہی دعا کرتی ہوں یہ آخری موقع بھی ثابت ہو۔ میں نے رسانیت سے کہا، تھانہ کچہری واقعی اچھی جگہ نہیں ہے، آپ اپنے بیٹی کی رہائی کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کیا کریں، ماں کی دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ وہ تو میں کرتی ہی رہتی ہوں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ پھر پوچھا، کیا آپ عدالتی کارروائی سے مطمئن ہیں؟ پوری طرح مطمئن ہوں، میں نے صاف کوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ آپ بھروسہ رکھیں، آپ کا بیٹا بہت جلد رہا ہو جائے گا۔ لیکن وہ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی۔ جج نے انویسٹمنٹ کے معاملے پر ذرا توجہ نہیں دی۔ میرے 3 لاکھ قاضی کے پاس پھنسے ہوئے ہیں، 2,40,000 کہیں، میں نے تصحیح کرتے ہوئے کہا۔ 2 ماہ میں منافع کی صورت میں آپ نے 60,000 وصول کر لیے ہیں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، آپ کے لیے رقم اہم ہے یا بیٹا؟ میرے سوال نے اسے جھنجھوڑ دیا۔ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولی، ظاہر ہے خلیل میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، تو پھر پھنسی ہوئی رقم کو فی الحال بھول جائیں۔ میں نے 2 ٹوک انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، رقم والا معاملہ نہایت ہی کمزور ہے،
اس پر بعد میں غور کیا جا سکتا ہے۔ اگر سر دست میں اس معاملے کے پیچھے پڑ گیا تو خلیل کی رہائی کھٹائی میں گر جائے گی۔ ٹھیک ہے، وہ جلدی سے بولی، آپ جیسے مناسب سمجھیں کیس کو آگے بڑھائیں۔ میں تو اپنے بیٹے کو جلد از جلد آزاد دیکھنا چاہتی ہوں۔ رقم گئی بھاڑ میں، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، میں نے تسلی امیز لہجے میں کہا۔ وہ مجھے دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئی، یہ پوچھے بغیر کہ میرا وہ وصول خلیل کی رہائی سے متعلق تھا یا رقم کے بھاڑ میں جانے کے بارے میں۔ شکیل بہت ہی شاطر اور چلتا پرزا ثابت ہو رہا تھا۔ اس کا کردار گھڑ دوڑ کے جانور ایسا تھا جو پیٹھ پر سوار شخص کی ہدایت پر سرپٹ دوڑا چلا جاتا ہے۔ وہ میرے اشاروں پر بالکل درست سمت میں کامیاب حرکت کر رہا تھا۔ میری مطلوبہ معلومات مجھ تک پہنچانے میں وہ کسی کوتاہی یا تاخیر کا مظاہرہ نہیں کر رہا تھا۔ اس نے اس مشن میں مروت شاہ اور اشفاق حسین کو بھی اپنے ساتھ گانٹھ رکھا تھا۔ اس نے انہیں یقین دلایا تھا کہ ایک بار خلیل کا معاملہ نپٹ جائے تو پھر وہ سب مل کر قاضی قیوم کے خلاف فراڈ کا کیس دائر کریں گے۔ اس یقین دہانی میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا، تاہم شکیل ایک مرتبہ ان دونوں کو مجھ سے ملوانے کے لیے دفتر بھی لے آیا تھا۔ میں نے ان سے مختصر سی ملاقات کی تھی۔ شکیل نے بعد میں مجھے بتایا کہ مروت شاہ اور اشفاق حسین اس کی بھرپور مدد کر رہے ہیں۔ آئندہ پیشی پر میں نے جج سے درخواست کی کہ میں اس کیس کے انکوائری آفیسر سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے فوراً میری فرمائش پوری کری۔ انکوائری آفیسر ہر پیشی پر عدالت میں حاضر ہونے کا پابند ہوتا ہے۔ وہ گواہوں والے کٹہرے میں آ کر کھڑا ہوا تو میں مذکورہ کٹہرے کے نزدیک پہنچ گیا۔ آیو صاحب، میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ میں اس کے نام سے واقف تھا۔ وہ سوال میں نے محض تفریح طبع کی خاطر کیا تھا۔ وہ بھاری بھرکم آواز میں بولا، میرا نام وحید اللہ ہے، انسپیکٹر وحید اللہ۔ انسپیکٹر صاحب، میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، استغاثہ کے مطابق اس واردات کی اطلاع آپ کو 22 مارچ کے روز دوپہر 11:30 بجے دی گئی۔ آپ یہ سنسنی خیز اطلاع پا کر لگ بھگ 12 بجے وقوع پر پہنچ گئے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کو کس نے اطلاع دی تھی؟ کیا اطلاع دی تھی؟ کیسے اطلاع دی تھی؟ یہ تو ایک نہیں 3 سوال ہو گئے۔ وہ قدرے ناگواری سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے متحمل لہجے میں کہا، چلیں کوئی بات نہیں، آپ باری باری ان کا جواب دے دیں۔ قتل کی اس واردات کی اطلاع دینے والا مقتول کا شوہر قاضی قیوم تھا، آئیو نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ اطلاع بذریعہ فون دی گئی اور ہمیں بتایا گیا کہ خلیل نامی ایک شخص نے قاضی صاحب کی بیوی نوشابہ کو قتل کر دیا ہے۔ تھینک یو انسپیکٹر صاحب، میں نے طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، پھر جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، آپ نے جائے وقوع پر پہنچ کر کیا دیکھا؟ اس کا تفصیلی ذکر پولیس چالان میں موجود ہے، وہ رکھائی سے بولا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، معزز عدالت آپ کی زبان سے سننا چاہتی ہے، اگر آپ کو اس معاملے میں کوئی اعتراض ہو تو بتائیں۔ جج نے تفتیشی آفیسر سے پوچھا، اعتراض کی کوئی گنجائش نکلتی ہے؟ نو سر، وہ بادب باملحظہ ہوشیار ہوتے ہوئے جلدی سے بولا، پھر میری جانب رخ پھیر کر بتانے لگا، قاضی صاحب کا پورا بنگلہ الٹا پڑا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا وہاں کسی خاص شے کی تلاش کی گئی ہو۔ اسے ڈکیتی کی واردات بھی نہیں کہا جا سکتا تھا کیونکہ مالک مکان یعنی قاضی قیوم کے مطابق وہاں سے کچھ بھی نہیں گیا تھا۔ البتہ وہ لمحہ بھر کو سانس کی خاطر رک، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، البتہ قاضی کی بیوی نوشابہ کی لاش ڈرائنگ روم کے فرش پر موجود تھی۔ میں نے فائل پر نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول کی موت 10-12 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اس موت کا سبب گلا گھونٹنا بتایا گیا ہے، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ اس کے سٹائل سے ظاہر تھا وہ میرے سوال کی گہرائی تک نہیں پہنچ پایا تھا۔ میں نے استفسار کیا، انسپیکٹر وحید اللہ صاحب، کہ آپ نے مقتول کی گردن پر سے فنگر پرنٹس اٹھانے کی کوشش کی تھی؟ گلا دبا کر موت کے گھاٹ اتارنے کی صورت میں یہ از حد ضروری تھا؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، ہاں ہم نے فنگر پرنٹس لینے کی کوشش کی تھی، لیکن آپ کی تیار کردہ رپورٹ میں تو اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ دراصل بات یہ ہے کہ وہ ہچکچاہٹ امیز لہجے میں بولا، ہمیں فنگر پرنٹس حاصل کرنے میں کامیابی نہیں ہو سکی تھی۔ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ قاتل نے واردات کے وقت دستانے پہن رکھے تھے، مگر ان دستانوں یا فنگر پرنٹس کے حصول میں ناکامیابی کا بھی کہیں اندراج نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے پوچھا۔ شاید یہ بات رپورٹ میں شامل ہونے سے رہ گئی، وہ جذبز ہوتے ہوئے بولا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، شاید نہیں، یقیناً۔ پھر استغاثہ کے حمایتی یعنی وکیل سرکار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ استغاثہ کی خامی بلکہ ایک فاش غلطی ہے۔ انکوائری آفیسر پہلو بدل کر آ گیا۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا، وحید اللہ صاحب، جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا اور استغاثہ کی رپورٹ میں بھی یہ بات شامل ہے کہ جائے وقوع قتل اور ڈکیتی کا منظر پیش کر رہی تھی، اس صورت میں پورے بنگلے میں سے فنگر پرنٹس اٹھانے کی ضرورت تھی۔ آپ نے اس سلسلے میں کیا کارروائی ڈالی تھی؟ میں نے تمام اہم مقامات سے فنگر پرنٹس حاصل کرنے کی اپنی سی کوشش کی تھی، وہ جواب دیتے ہوئے بولا، لیکن ایک ہی نتیجہ سامنے آیا کہ وارداتی نے اپنے ہاتھوں پر دستانے پہن رکھے تھے۔ گھر کے افراد کے سوا کسی اجنبی کے فنگر پرنٹس دستیاب نہ ہو سکے۔ گھر کے افراد میں آپ کس کس کو شامل کرتے ہیں؟
میں نے پوچھا۔ قاضی قیوم، اس کی بیوی مقتول نوشابہ اور 2 ملازمائیں، یعنی ماسی رشیدہ اور اس کی بیٹی سمینہ، اس نے جواب دیا۔ میری معلومات کے مطابق یہ دونوں ماں بیٹی وقوعہ کے روز جائے واردات پر موجود نہیں تھی۔ رشیدہ بیمار تھی اور سمینہ نے اس کی نگہداشت کے لیے چھٹی کی تھی۔ رشیدہ نامی وہ دھیڑ عمر عورت صبح 10 بجے سے 3 بجے دوپہر تک بنگلے میں کام کرتی تھی اور اس کی 12 سالہ بیٹی سمینہ کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ان دونوں کی انگلیوں کے نشانات کا پایا جانا معمول کی بات تھی۔ میں نے انکوائری آفیسر پر اپنی جرح کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سوال کیا۔ جائے وقوعہ کے معاملات نپٹانے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ ہم نے ملزم خلیل کو اس کی دکان سے گرفتار کر لیا تھا، اس نے بتایا۔ آپ کو یہ بات کیسے پتا چلی کہ ملزم اس وقت اپنی دکان پر ہوگا؟ یہ بات مجھے قاضی قیوم نے بتائی تھی۔ اور دکان کا ایڈریس؟ وہ بھی اسی نے۔ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی، میں نے تیز آواز میں کہا۔ اگلی گواہی عدیل خان نامی ایک شخص کی تھی۔ عدیل خان پان، سگریٹ اور کولڈ ڈرنکس کی ایک دکان چلاتا تھا جس میں آئس کریم بھی دستیاب تھی۔ شاداب کولڈ کارنر کے نام سے موسوم یہ دکان اس گلی کے سرے پر واقع تھی جس میں قاضی قیوم کا بنگلہ تھا۔ استغاثہ کے گواہ عدیل خان کی عمر لگ بھگ 35 سال رہی ہوگی۔ وہ مضبوط بدن کا مالک، ایک گورا چٹا اور پستقامت شخص تھا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ پھر وکیل استغاثہ جرح کے لیے اس کے کٹہرے کے پاس جا کھڑا ہوا اور اس نے گواہ سے سوال کیا۔ عدیل صاحب، وقوعہ کے روز یعنی 22 مارچ کو آپ اپنی دکان پر موجود تھے؟ جی ہاں، میں پورا دن اپنی دکان پر ہی ہوتا ہوں۔ اس روز آپ نے ملزم کو دیکھا تھا؟ گواہ نے کٹہرے میں کھڑے میرے موکل کو ایک بھرپور نظر سے دیکھا اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، ہاں، میں نے اس شخص کو قاضی صاحب کے بنگلے کے پاس منڈلاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کا انداز خاصا مشکوک تھا۔ وکیل استغاثہ نے اسی قسم کے 2-4 اور سوالات کیے اور جرح ختم کر دی۔ اس کا مطلب صرف یہ واضح کرنا تھا کہ ملزم وقوعہ کے روز مشکوک انداز میں مقتول کے بنگلے کے نزدیک پایا گیا تھا۔ میں اپنی باری پر آگے بڑھا اور گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، عدیل خان صاحب، مذکورہ گلی میں آپ کی دکان کتنے عرصے سے ہے؟ لگ بھگ 10 سال سے۔ آپ قاضی صاحب کو تو اچھی طرح جانتے ہوں گے؟ جی ہاں، بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ کبھی آپ نے ان کے پاس رقم انویسٹ کرنے کی کوشش بھی کی؟ نہیں جناب، مجھے کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا، وہ سادگی سے بولا۔ بلکہ میں تو یہ بھی نہیں جانتا قاضی صاحب اس قسم کا کوئی کاروبار بھی کرتے ہیں۔ اس کا جواب میری توقع کے عین مطابق تھا۔ فراڈ کا کاروبار کرنے والے اپنے رہائشی علاقے کو متاثر نہیں کرتے تاکہ ان کی ریپوٹیشن سلامت رہے۔ میں نے گواہ سے اگلا سوال کیا، پھر آپ قاضی صاحب کی کس قسم کے کاروبار سے واقف ہیں؟ وہ کسی کمپنی کے مالک ہیں، اس نے بتایا۔ مثلاً کون سی کمپنی؟ کمپنی کی تفصیل تو مجھے معلوم نہیں، وہ بے بسی سے بولا۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اسے تو ظاہر ہوتا ہے کہ آپ قاضی قیوم کے کاروبار کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ وہ کچھ نہیں بولا اور خاموش نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے جرح کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے پوچھا، خان صاحب، آپ ملزم کو جانتے ہیں؟ اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وقوعہ کے روز سے پہلے یا بعد میں ملزم کو کہیں نہیں دیکھا؟ میں نے سوال کیا۔ آپ کی بات جزوی طور پر درست ہے وکیل صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے 22 مارچ سے پہلے اس شخص کو کہیں نہیں دیکھا، اس کے بعد آج دوبارہ دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے اچھی طرح پہچان لیا کہ ملزم وہی شخص ہے جو وقوعہ کے روز مقتول کے بنگلے کے پاس منڈلا رہا تھا، اور وہ بھی خاصے مشکوک انداز میں؟ جی ہاں، یہ وہی شخص ہے، وہ بغور میرے موکل کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ آپ کی قوت مشاہدہ اور حافظہ قابل تحسین ہے، میں نے ذمینی انداز میں کہا۔ پھر جلدی سے پوچھا، آپ کی دکان مقتول کے بنگلے سے کتنے فاصلے پر ہے؟ میں ایک روز شام میں اس گلی کا چکر لگا چکا تھا اور وہاں کی تفصیلات مجھے ازبر ہو گئی تھی۔ استغاثہ کے گواہ نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، میری دکان اس بنگلے سے تقریباً 200 گز کے فاصلے پر ہوگی۔ اس کا جواب درست تھا۔ آپ کی دور کی نگاہ کیسی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے، ابھی تجربہ کر لیتے ہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ جج سمیت حاضرین عدالت مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں نے عدالت کے کمرے کے کھلے ہوئے دروازے سے باہر اشارہ کیا۔ وہاں سے باہر کا منظر دکھائی دیتا تھا اور اتفاق سے وٹنس باکس اس دروازے کے بالکل سامنے تھا۔ میں نے استغاثہ کے گواہ کو مخاطب کیا اور پوچھا، خان صاحب، وہ برآمدے سے آگے درخت کے نزدیک ایک صاحب کسی وکیل صاحب سے بات کر رہے ہیں۔ وکیل صاحب تو اپنے مخصوص پہناوے کے باعث پہچانے جا رہے ہیں، لیکن دوسرا شخص جو کوئی بھی ہے اس نے پینٹ شرٹ پہن رکھی ہے، اس کے کالر میں ایک ٹائی بھی دکھائی دے رہی ہے۔ کیا آپ اس ٹائی کا رنگ بتا سکتے ہیں؟ وہ حد درجہ پریشان نظر آنے لگا، پھر الجھن زدہ لہجے میں بولا، میرا خیال ہے وہ ٹائی گرے کلر کی ہے، نہیں ٹائی بلیک ہے، نہیں ڈارک گرین۔ وہ اچانک خاموش ہو کر حجالت تمیز انداز میں مجھے تکنے لگا۔ میں نے استہزائیہ انداز میں کہا، خان صاحب، اس وقت آپ کے اس ٹائی والے شخص کے درمیان بمشکل 150 گز کا فاصلہ حائل ہوگا، اور آپ اس کی ٹائی کا رنگ بتاتے ہوئے اتنے پریشان ہے کہ ایک لمحے کے فرق سے آپ نے 3 مختلف جواب دے ڈالے۔ وہ دراصل میں ذرا کنفیوز ہو رہا ہوں، وہ بیچارگی سے بولا۔ میرا انداز یکلخت جارحانہ ہو گیا۔
عدیل صاحب، کیا وقوع کے روز ملزم نے آپ کی دکان سے کوئی پان سگریٹ خریدا تھا؟ نہیں، اس نے متصر جواب دیا۔ کوئی کولڈ ڈرنک یا آئس کریم؟ میں نے وار جاری رکھا۔ اس نے نفی میں جواب دیا۔ آتے جاتے آپ کو سلام کیا ہو؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ حال احوال پوچھا ہو یا آپ کی دکان پر رک کر گپ شپ لگائی ہو؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس قسم کے سوالات پوچھ رہا ہوں۔ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، ایسی تو کوئی بات نہیں وکیل صاحب، آپ کی دکان خوب چلتی ہے یا بیٹھے مکھیاں مارتے رہتے ہیں؟ وہ میرے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے کراری آواز میں بولا، الحمدللہ دکان تو ماشاءاللہ ایسی چلتی ہے کہ مجھے سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی، ہر وقت گاہکوں میں گرا رہتا ہوں۔ اس کی گھبراہٹ خاصی حد تک زائل ہو چکی تھی۔ میں نے تیکھے لہجے میں دریافت کیا، ملزم کے خلاف گواہی دینے کے لیے آپ نے کتنی رقم وصول کی ہے؟ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے اپنی موجودگی کا یقین دلاتے ہوئے کہا، پھر اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے لگا۔ وکیل صفائی معزز گواہ پر رشوت کا الزام لگا کر اسے ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں ایسی حرکت سے باز رہنے کی تاکید کی جائے۔ میں نے ترکی بات ترکی کہا، میں نے تو ایک منطقی بات کی ہے، اس میں الزام کا پہلو کہاں سے نکل آیا؟ اور خدا نہ خواستہ میں معزز گواہ کو ہراساں بھی نہیں کر رہا۔ آپ نے کیا منطقی بات کی ہے؟ وکیل استغاثہ بھڑک کر بولا۔ جج نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیگ صاحب آپ اپنی بات کی وضاحت کریں۔ میں نے کھنکھار کر گلا صاف کیا، پھر جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، جناب عالی، حقائق بہت تلخ اور کڑوے ہوتے ہیں، حقیقت کو تسلیم کرنا بڑے ظرف کی بات ہے، ورنہ عام لوگ تو سچی بات سنتے ہی ناچ اٹھتے ہیں۔ میں نے تنزیہ نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھا اور اپنا بیان جاری رکھا۔ جناب عالی، ابھی معزز عدالت کے سامنے ایک چھوٹا سا تجربہ کیا گیا ہے۔ لگ بھگ 150 گز کے فاصلے سے گواہ ٹائی کے رنگ کے بارے میں کوئی حتمی جواب نہیں دے سکا، لیکن 200 گز کی دوری سے اس کا مشاہدہ بہت کمال رہا ہے۔ گواہ کی دکان اور مقتول کے بنگلے کے درمیان 200 گز کا فاصلہ ہے، اور یہ بات تھوڑی دیر پہلے گواہ ہی نے معزز عدالت کو بتائی ہے۔ میں نے تھوڑا توقف کر کے وکیل استغاثہ کو دیکھا، پھر جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جناب عالی، استغاثہ کا گواہ عدیل خان اس بات کا اقرار کر چکا ہے کہ وہ ملزم کو نہیں جانتا۔ وقوع کے روز گواہ نے پہلی مرتبہ ملزم کو دیکھا، اور وہ بھی 200 گز کے فاصلے سے۔ ملزم نے اس کی دکان سے کسی قسم کی خریداری کی اور نہ ہی کسی موضوع پر بات چیت۔ اس کے باوجود بھی گواہ نے بخوبی اندازہ لگا لیا کہ ملزم بڑے مشکوک انداز میں مقتول کے بنگلے کے نزدیک منڈلا رہا تھا، جبکہ گواہ اس بات کا بھی دعوے دار ہے کہ وہ اپنی دکان میں اس قدر مصروف ہوتا ہے کہ اسے سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی۔ میں نے تھوڑی دیر خاموش ہو کر ایک گہری سانس لی، پھر سلسلہ کرام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، جناب عالی، ایک ایسا شخص جو اپنے کام دھندے میں بے حد مصروف ہو، وہ 200 گز کے فاصلے سے کسی اجنبی کو ایک نظر دے کر یہ اندازہ کیسے لگا سکتا ہے اس کا منڈلانا مشکوک ہے، اور وہ کسی بری نیت کے ارادے سے وہاں پہنچا ہے؟ واضح رہے کہ یہ وہی شخص ہے جو 150 گز کے فاصلے سے ایک ٹائی کے رنگ میں تمیز کرنے سے قاصر ہے، اور وہ بھی بغور دیکھنے کے بعد۔ جناب عالی، سچ روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ اگر استغاثہ کا گواہ عدیل خان کسی خاص دباؤ کے تحت گواہی نہیں دے رہا تو پھر یہ سب کیا ہے؟ حالات و واقعات آپس میں لگا کیوں نہیں کھاتے؟ گواہ کا دعویٰ حقیقت سے کوسوں دور نظر کیوں آتا ہے؟ اگر استغاثہ کا گواہ 150 گز کے فاصلے سے ٹائی کا رنگ واضح طور پر نہیں دیکھ سکتا تو 200 گز کے فاصلے سے ایک اچٹتی سی نگاہ میں ملزم کی کیفیت کو کیسے بھانپ سکتا ہے؟ ہاؤ کین اٹ از پاسبل؟ بات کے اختتام پر میں نے دونوں ہاتھ پھیلانے والے انداز میں بلند کیے اور معنی خیز نظر سے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ وٹنس باکس میں کمل کھڑی تھی۔ اس نے خوبصورت لباس زیب تن کر رکھا تھا جو اس کے حسن میں اضافے کا باعث تھا۔ اس کی عمر 35 کے قریب تھی، تاہم وہ اپنی عمر سے خاصی کم دکھائی دیتی تھی۔ موٹاپا عام طور پر حسن کو متاثر کرتا ہے، مگر کمل کی فربہی نے اس کے سراپا میں بے پناہ کشش بھر دی تھی۔ وہ متجاوز البدن اور متناسب الاعضاء کا حسین سنگم تھی۔ کمل نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا، پھر اس کا مختصر سا بیان ریکارڈ کیا گیا۔ اس بیان میں حت المکان قاضی قیوم کی تعریف و توصیف کی گئی تھی۔ ایک طرح سے یہ ایک سپلیمنٹ اور سپلیمنٹ اضافہ تھا۔ وکیل استغاثہ جرا کے لیے آگے بڑھا اور کمل والے کٹہرے کے نزدیک جا کر اس نے گواہ سے سوال کیا، کمل صاحبہ، آپ قاضی ٹریڈنگ کمپنی میں کتنے عرصے سے کام کر رہی ہیں؟ اس نے جواب دیا، 5 سال سے۔ آپ کے کام کی نوعیت کیا ہے؟ میں بیک وقت بہت سے کام دیکھتی ہوں، اس نے رسانیت سے جواب دیا۔ قاضی صاحب کی سیکرٹری، ٹیلی فون آپریٹر، ریسیپشنسٹ اور گائیڈ کے طور پر مجھے ہر قسم کا کام کرنا پڑتا ہے۔ میری جاب بہت ٹف ہے۔ ویری گڈ، وکیل استغاثہ نے سراہنے والے انداز میں کہا، پھر تو آپ دفتری اوقات میں بہت مصروف رہتی ہیں اور آپ کی چھٹی پر بھی خاص طور پر پابندی ہوگی۔ ایسا ہی ہے، اس نے گول مول جواب دیا۔ کمل صاحبہ، وکیل استغاثہ نے جرا کے سلسلے کو دراز کرتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے وقوع کے روز بھی آپ یقینی طور پر دفتر میں حاضر ہوں گی؟ جی ہاں۔